قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند اللہ. اللہ اپنے لیے قرض حسنہ مانگ رہے ہیں. زکوٰۃ لینے دینے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے قرض حسنہ دے دو. اللہ زمین کا مالک، خزانوں کا مالک، آسمان کا مالک، اس مال کا مالک، ہر چیز پر قادر تو وہ ہے، ہر چیز کا مالک تو وہ ہے. اصل مالک ان چیزوں کا، اس مال کا اللہ ہی ہے. ہمیں تو عارضی طور پر مالک بنایا ہے. چند دنوں کے لیے، چند مہینے، چند سال ہمارے ہاتھ میں مال ہوگا، پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا. میں اور آپ دنیا چھوڑ جاتے ہیں اور چھوڑ جائیں گے ہم سب کے سب. کبھی اس سے پہلے اللہ مال کو چھین لیتا ہے. پھر یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے، آج یہ پیسہ میرے پاس ہے، وہی پیسہ چاہے وہ کاغذ کا نوٹ ہو، اگلے کے پاس چلا جائے گا، اگلے دن رہے گا اس کے پاس بھی نہیں، آگے چلا جائے گا. اور یہ ترتیب یوں ہی چل رہی ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اصل مالک تو میں ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، ساری دنیا کا مالک وہ ہے، پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے قرضہ حسنہ چاہیے؟ غریب انسان قرضہ مانگتا ہے کسی مالدار سے، اپنے رشتہ دار سے، دوست سے کہتا ہے یار مجھے اتنے پیسے چاہیے. پتہ کہ بیچارہ مقروض ہے اس لیے مانگ رہا ہے، یا تو ویسے ضرورت ہے اس لیے مانگ رہا ہے. اس کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے. اللہ کا تو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تو مالک ہے. وہ کیوں کہہ رہا قرض اللہ قرضا حسنا؟ وہ قرض حسنہ کیوں مانگ رہا؟ پھر کہہ رہا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. جو بہترین چیز تم آگے بھیجو گے وہ تجدوه عند اللہ، مجھ اللہ سے لے لینا. یعنی جو قرض حسنہ تم دو گے وہ میں ادا کروں گا، مجھ سے کل قیامت کا دن لے لینا. اور یہی وجہ تھی اصحاب رسول کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ہمیں چونکہ سمجھ میں نہیں آتی، ہم عمل کرنے کے تیار نہیں. صحابہ کو یہ بات مکمل طور پہ دل و جان سے مان بھی لیا، سمجھ بھی لیا. عقل نے بھی کہہ دیا، دل نے بھی کہہ دیا، عمل نے بھی کہہ دیا کہ اس کے ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے دو گے میں وہاں تمہیں دے دوں گا. اللہ کن کے لیے مانگ رہے ہیں؟ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے. گویا کہ اللہ خود فقیر نہیں، والغنی، وہ تو غنی ہے. وہ مالداروں سے زیادہ مالدار پوری کائنات میں، سارا تو اس کا دیا ہوا ہے. اصل مالک تو وہ ہے. وہ مانگ رہا ہے کس کے لیے؟ قرض حسنہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے. انسان سوچے، خصوصاً مالدار جس کو اللہ نے مال دیا، وہ ذرا غور کرے، سوچے اور کتنی میری خوش قسمتی ہے اللہ مجھ سے مانگ رہا ہے. آج دنیا کے اندر نا کوئی غریب مسکین کسی بڑے کے پاس، مالدار کے پاس جا کر مانگتا ہے تو جو ہوتا ہے نیک مالدار دینے والا، وہ خوش ہوتا ہے کہ یار مجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہوں گے. تو وہ مالدار جس سے اللہ مانگ رہا ہے اسے خوش ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ اللہ مانگ رہا ہے، صدقہ اللہ مانگ رہا ہے. کن کے لیے؟ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے. یہ اللہ کی ذات مانگ رہے ہیں، اور جس سے مانگا جا رہا مالدار اسے خوش ہونا چاہیے. اور اللہ حقیقت میں اسے کل قیامت کے دن راضی اور خوش ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ تعریف کر رہا ان لوگوں کی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے جو مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یتیموں کو دے رہے ہیں، ان کی خوراک، ان کے لباس، ان کی اور ضروریات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یتیم
مسکین اور اسیر قیدی، ان لوگوں کی جو خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، اپنا مال ان پہ لٹا رہے ہیں، اگر ان کو خوراک کی ضرورت وہ دے رہے ہیں، ان کو لباس کی ضرورت وہ دے رہے ہیں، اپنے مال زکوٰۃ ہی دے رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کس لیے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ آج لوگ بہت بڑے بڑے دسترخوان لگا کے کہہ دیتے ہیں ہم غریبوں کو کھلا رہے ہیں، پھر وہاں بہت کچھ تصویریں بنوا کر میڈیا پہ دیتے ہیں ہم نے یہ کھلا دیا، ہم نے یہ کھلا دیا، ہم نے یہ کر دیا۔ اللہ کا قیامت کا دن کہے گا کہ جس کے لیے کھلایا تھا اسی سے پھر جواب لے لو، اس کا اسی سے پھر بدلہ لے لو اس سے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے دیا ہوگا اللہ بدلہ دے گا۔ دنیا کو دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا؟ پھر دنیا میں وہی کچھ ہوگا، بس لوگوں نے جتنا اچھا کہہ دیا، بڑا اچھا نہیں، بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتے، وہ تو کہتے ہیں کہ اس طریقہ سے غریب کو دو، غریب کی تذلیل بھی نہ ہو، مسکین کو ایسے ادا کرو اپنی زکوٰۃ صدقہ، اس کی تذلیل نہ ہو، اور کسی غریب کو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ مال زکوٰۃ کا ہے، یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر ادا کرنے کا وقت ہے، زکوٰۃ دینے کا ہمارے اوپر فریضہ ہے، ادا کرنا ہے۔ اپنے رشتہ داروں میں کون ہے؟ کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی اور رشتہ دار، ان کا حق پہلے بنتا ہے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے میں وہ اچھے فرد ہیں لیکن ان کو زکوٰۃ دیں گے تو ذلیل ہوں گے، وہ بےزتی محسوس کریں گے اور وہ کہیں گے ہم نہیں لیتے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعیت مستحق ہے، تو پھر چپکے سے ویسے ہی بغیر بتائے ان کو دینا، یہ بہت بڑا ایک ان کے ساتھ تعاون بھی ہے، اور اللہ کا دین یعنی زکوٰۃ والا عمل وہ بھی زندہ ہو رہا ہے۔ اس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں ہمارا بہتر ہے۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، ہم دینے والا یہ سمجھے کہ میں تم سے شکریہ نہیں چاہتا کہ میں تمہیں زکوٰۃ دوں تم میرا شکر ادا کرو، یا تم بدلے میں مجھے کچھ دو، میں یہ نہیں چاہتا۔ صرف اور صرف میں نے اللہ کے لیے دیا ہے، اور دنیا میں دینے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو، ایمان والو دیکھیں، کوئی مسلمان دینے والے زکوٰۃ کو کبھی نہ اللہ کا نہ غیر کا ٹیکس مت سمجھے، یہ ٹیکس نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مال کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے فرمایا ہے خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ اللہ فرما رہے میرے پیغمبر ان سے ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور زکوٰۃ ویسے ہی زکوٰۃ کمانا، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ سے حقیقت میں مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یار 2.5% نکل گیا، 100 میں سے 2.5 روپے نکل گئے، یہ تو ہمارے پہ بوجھ بن گیا، اگر 1000 روپے ہمارے پاس ہے 25 نکالنے پڑیں گے، اچھا پھر 1000 میں 25 تو کم ہو گئے، 100 میں سے 2.5 روپے نکالے 2.5% تو کم ہو گئے، 2.5 روپے کم ہو گئے، یہ کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے زکوٰۃ سے، وقتی طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حالت یہ بتا رہی ہے ظاہر میں کہ یار کم ہو رہے ہیں، لیکن آپ اس پر نہ جاؤ کہ یہ کم ہو رہے ہیں 2.5%، آپ اپنے مال میں کاروبار کرتے ہو، آپ کو اپنا مال بتائے گا کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑا ہے یا گھٹا ہے، حقیقت میں مال بڑھتا ہے۔ اور جب کسی پر کوئی پریشانی مالی لحاظ سے آ رہی ہو، یا پہلے میں بڑا مالدار تھا، یہ دل میں خیال آیا کہ بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا، بڑے اچھے طریقے سے سکھ اور سکون کی زندگی گزر رہی تھی، اب پتہ نہیں کیا پریشانی آ گئی، کیا ہو گیا، اسے غور کرنا چاہیے کہ مال کی زکوٰۃ دینے میں کمی تو نہیں ہو۔ ایک یہ ہوتا ہے مثال کے طور پر میں کروڑ پتی ہوں، میں نے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ دے دی، 10,000 وہاں خرچ، 10,000 والی زکوٰۃ دیتی ہے، یہ نہیں، زکوٰۃ کا پورا حساب لگایا جائے،
اپنے پورے مال کا حساب لگا کر کہ میرا اتنا مال ہے. بہت سارے لوگ یوں کر دیتے ہیں کہ جی میرے اوپر یہ دکان ہے، اس کا حساب نہیں لگ رہا، یا لگتا ہے تو میں نے فلاں فلاں کا قرضہ بھی دینا ہے. وہ بھی آسان طریقہ، حساب اس کا بھی لگ سکتا ہے. آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، تجارت میں مال چلتا ہے، کاروبار میں کسی کا دینا ہے، کسی سے لینا ہے، وہ لینا دینا اکٹھا کر لو اور اپنی دکان کا حساب کرو. جو اللہ نے مال دیا اس میں زکات دے دو، جتنی بنتی اس کا پورا حساب کرو. اور پورا حساب کر کے دیں گے تو یقیناً اس سے جو اللہ کے محبوب کو فرمایا گیا خود من اموال صدقۃ تطہرہم، یقیناً اے میرے محبوب ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو. کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان کو پاک صاف کر دیں، ان کے مال کو پاک کر دیں. اور صحابہ کا یہ ایمان بن چکا تھا. صحابہ کا ایمان ایسے بن گیا کہ جو مال اللہ کے راستے میں دے دیا وہ ہمارا ہے، جو رہ گیا وہ غیروں کا ہے. کیوں کہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا یہ قیامت کو بھی مل جائے گا، اور جو یہاں پر رہ گیا مرنے کے بعد برا سا تقسیم کر لیں گے، خرچ ہو جائے گا. اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ در حقیقت وہاں پر مل جائے گا، اصل مال وہ ہے. اور مال زکات نکالنے کے بعد انسان کا یقین ہو جائے کہ میرا مال پاک ہو گیا. پاک مال کو کبھی چور بھی نہیں پڑتے، پاک مال کو چور نہیں پڑتے. چور ہمیشہ غلط مال کو کھاتا ہے. ہمارے کئی بزرگوں کو سنا ہے وہ جو مسجد میں آتے اپنا جوتا وقف کر دیتے کہ میرا جوتا یہ وقف ہے، جو چاہے لے جاؤ، پاک ہے اور پاک بندے کے لیے جائز ہے. کیوں؟ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ چور جو ہے نا وہ پاک مال نہیں لیتا، اس سے اللہ حفاظت کرتے ہیں. بہرحال ہمارا مال زکات کے ذریعے سے پاک ہونا قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کے فرامین سے ثابت ہے. اور زکات دینے سے کبھی مال گھٹتا نہیں، بڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یقیناً انسان کو کبھی نقصان نہیں ہونے دیتے، کبھی نقصان نہیں. تو ہماری سوچ ہے نا یار یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا. وہ نقصان بظاہر میں لگ رہا ہے، حقیقت میں فائدہ ہوتا ہے. حقیقت میں اس کے لیے نقصان دہ نہیں، فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ نے کبھی انسان کے لیے، اللہ تو کہہ رہے ایمان والو اس مال میں سے، طیب مال میں سے جو تم نے کمایا ہے اور ہم نے تمہیں دیا ہے، زمین میں سے نکلا اس میں سے خرچ کرو. یہاں اللہ نے جو زمین میں سے نکلا ہے اس کے طرف اشارہ کیا کہ یہ تمہارے لیے عشر ہے. عشر کا مال ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں جی عشر تو ہم نکالتے ہیں، ہم زمیندار عشر نکالتے ہیں. کس کا؟ گندم کا نکالتے ہیں. گندم پیدا ہو گئی، جبکہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز چاہے وہ کچھ بھی ہو، وہ گندم ہو، وہ چاول ہو، وہ آپ کی زمین سے پیدا ہونے والے آلو ہو، عربی ہو، کوئی بھی چیز سوائے اس چارہ کے جو اپنے گھر کی بھینسوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اس چارے پر نہیں ہے عشر. اور اگر آپ نے پٹھے چارہ وغیرہ بھیجے ہیں اور ان کو منڈی میں لے جا کے بیچا ہے، فروخت کیا، ان پہ بھی عشر آئے. اپنے اور زمین میں سے دیکھیں عام مال دنیا کے اندر جو اور ہے، روپیہ پیسہ سونا چاندی، ان میں نصاب ہو جائے تو زکات آتی ہے، لیکن عشر کے لیے نصاب نہیں. اگر آپ کی 1 من گندم پیدا ہوئی اس میں سے آپ کو 2 کلو نکالنا پڑے گا، نصف عشر. چونکہ ہماری زمین یہ عشر والی نہیں ہے، یہ نصف عشر ہے. عشر اس میں سے نکالا جاتا ہے جو بارانی زمین، جس پہ بس برسات ہی سے جس کا گزارا ہوتا ہو، پیداوار ہوتی ہو. ہمارے یہاں ٹیوبل ہے یا نہری پانی ہے، اس زمین کے اندر عشر نہیں، نصف عشر ہے. 10واں حصہ نہیں، 20واں حصہ ہے. اب بندہ سوچتا ہے اوئے 100 بوریاں آلو کی نکلی ہیں، 2.5 بوریاں دینی پڑیں گی، یہ تو کم ہو جائے گا. 2.5 بوریوں 5-6 من بڑھ جائے گا، یہ ہم کیسے نکالیں گے؟ اور بھائی جو 2.5 من نکالنے کا کہہ رہا ہے 100 بوری اسی نے دی، اسی اللہ نے دی ہیں، وہی مانگ رہا ہے اور اسی کو دے رہے ہیں.
میرا مال پاک ہو جائے، اسے اللہ کے قانون کو ماننا چاہیے۔ آج ہم دنیا کے قوانین کو مانتے ہیں، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، دنیا کے احکامات پر عمل پیرا ہے لیکن اللہ کے حکم پر عمل پیرا نہیں۔ ہم غریب ہوں یا مالدار، کوئی بھی دنیا کا مسلمان آج اس چیز پہ عمل کرنے کو تیار ہو جائے کہ جو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پھر ہمارے ملک کے اندر غریب کوئی نہیں رہے گا، سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک، ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور کاروبار بھی چل پڑیں گے۔ آج میں اور آپ جو رو رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہے، کاروبار نہیں چل رہے، مہنگائی اتنی ہو گئی، کاروبار نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم اگر ٹھیک راستے پہ، اب میری خواہش یہ ہے، آپ کی خواہش بھی ہے کہ میں نے روز کو 5-10 ہزار پر ملن تو میرا گزارا اچھا ہوئے، بچیاں دی فیس بھی پڑھی جاوے، اچھے طریقے سے گزارا ہو جائے۔ ابھی میں سکول میں تھا، ایک عورت آئی جی میرا فلاں سکول میں بچہ پڑھتا ہے، پتہ 9ویں 10ویں کا تھا، وہ اچھے طریقے سے پڑھ نہیں رہا۔ میں نے کہا آپ بھی نماز نہیں پڑھتے، آپ کا خامد بھی نہیں پڑھتا، بچہ بھی نہیں پڑھتا، پھر اللہ ہی خیر کرے گا۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ایسی جیسے میں عام طور پہ کئی دفعہ مثال، ہمارے دیہاتی مثال ہے کہ پانی چے وڑنا نہیں، کپڑیاں نو چھٹ ایک نہ لگے تے وڈی مچھی میری۔ پہلے ہاتھوں سے پکڑتے، کبھی پکڑی ہے؟ میں نے پکڑی ہاتھوں سے، پہلے ہاتھوں سے مچھی پکڑتے تھے، اب باہر بندہ کھڑا رہے اس کو بھائی کون دے گا؟ یہ تو مچھی کے لیے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرنا پڑے، اللہ ہمارے سارے کام بنا دے، اللہ ہمیں سب کو دے، وہ دے تو رہا ہے، بن مانگے بھی دے رہا ہے، اور مانگیں گے اور دے گا، اور خدا کے احکامات پر عمل کریں گے پھر اللہ اور دے گا۔ اور دینے کی مثال، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بہت ساری دنیا کی ہے، بہت سارے لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، زکوٰۃ بھی دی، اس کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کیا، اللہ نے ان کے مال کو بڑھایا، اور اتنا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ لیکن یہ ہوتا اس کے لیے جس کا یقین خدا پر ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، اور جو اللہ کہے اسے بھی مانتا ہے۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے تو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اہل ایمان کی اور متقین کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ کون لوگ ایمان والے، کون لوگ متقی؟ جو اللہ نے مال دیا اس مال میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور یقین مال بڑھتا ہے، اس کی مثال اللہ نے بھی دی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ نے مثال دی ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا مثال ان لوگوں کی الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں۔ بھائی غریب کو دینا اللہ کا راستہ ہے، یتیم کو دینا اللہ کا راستہ ہے، بیوہ کی خدمت کر دینا اللہ کا راستہ ہے۔ یہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے جو غریب یتیم مسکین پر خرچ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کمثل حبہ، یہ ہم جو روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ گویا کہ چاہے لاکھ ہی خرچ کر دیا، اللہ کہتے ہیں ایک دانہ ہے، مثال دے دی کہ ایک مثال کے طور پہ دانہ ہے، انبتت 7 سنابل، پھر اللہ نے اس ایک دانے کے ذریعے سے 7 بالیں اگائی ہیں، 7 بالیں اگی ہیں۔ مثال کے طور پہ گندم کی لے لیں، ایک دانے کے ذریعے سے 7 بالیں اللہ نے اگائی ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال کے اندر 100 دانے بنائے اللہ نے۔ ایک گندم کے دانے سے 7 بالیں ہوگی، اور پھر 7 بالوں میں ہر بال میں 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 دانے۔
گویا کہ ایک گندم کے دانے کے ذریعے سے 700 گندم کے دانے پیدا کیے. یہ اللہ کر رہا ہے. یہ مثال دی اللہ نے کہ جیسے ایک دانے کے ذریعے سے 700 دانے پیدا کرتا ہوں، ایسے ہی میرے راستے میں ایک خرچ کرو گے کئی گنا بڑھاتا وہ 700 گنا تک بڑھاؤں گا. یہ خرچ میرے راستے میں کرو گے، 1 روپیہ خرچ کرو گے، 10 دنیا میں 70 آخرت میں. بعض علماء نے کہ 700 تک ہے اس قرآن کی روشنی میں کہ 700 تک اللہ بڑھاتے ہیں. جتنا خرچ کرو گے اللہ اور بڑھائے گا. کیوں؟ اس لیے اللہ کرے صرف 700 ہی نہیں، یہ تو مثال دی ہے کہ 700 بڑھیں گے نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا. اور وہ اللہ، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے کائنات میں، وہ سب سے بڑا سخی ہے. اس سخاوت والی صفت کو وہ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی دیکھیں. اللہ غریبی کسی کو نہ بناتا. ساری دنیا کے مالدار ہی مالدار ہوتے، ہر ایک کے پاس روپیہ پیسہ چاندی خوب وافر مقدار میں ہوتا، غریب کوئی نہ ہوتا. پھر اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے جُتی بھی آپ پرانی پہنی سی، کپڑے بھی آپ پرانے پہنے سی. اے ساریاں ان کے اندر او کڑی بنا دو سڑک یہ آپ ہی کرنے پہنے سی، کسی نے کچھ نہیں کروانا سی. یہ ساری دنیا کا نظام اللہ نے چلایا ہے ہماری بہتری کے لیے، اور عین فطرت کے مطابق، عقل کے مطابق جوڑا ہے. ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے. کوئی کسی کام میں مصروف، کوئی کسی کام میں مصروف. ایک چیز ایک بندہ بنا رہا، دوسرا دوسری چیز بنا رہا، وہ سے لے رہا، وہ سے دے رہا. تب یہ نظام اللہ کا چل رہا ہے. اور اگر ایسے ہوتا ہر ایک کو خود ملتا پھر یہ نظام نہیں چل سکتا تھا. اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے غریب بھی بنائے ہیں، مالدار بھی بنائے ہیں. ہاں بھی مالدارو، تمہیں میں نے مال دیا ہے، کبھی سوچا ہے زکوٰۃ بھی دینی ہے؟ غریبوں کا حق تمہارے مال کے اندر رکھا ہے، غریبوں کا حصہ تمہارے مال کے اندر موجود ہے. اس میں سے تم نے حصہ ان کا دینا ہے، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو. ان غریبوں کا حصہ تمہارے مالداروں کے مال میں رکھا ہے. لیکن آج قرآن پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے تو تقریباً کوئی 40 سال پہلے، 40 سے بھی زیادہ ہو، اپنے آپ کو یہ لکھوا لیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں زکوٰۃ نہیں ہے. ضیاء الحق کے دور میں اہل تشیع، اور اس مال کے ضمن میں اپنے مال کو بچانے کے لیے ناعاقبت اندیش ہمارے مسلمان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اہل تشیع میں لکھوا دی کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے. یہاں بچ جاؤ گے، وہاں جو گھٹ پھریں گے، وہاں جو فرشتے پٹائی کریں گے، وہاں جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس سے نہیں بچ سکتے. اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا. اس کے لیے بہترین عمل کرنا ہے، بہترین سبب عذاب سے بچنے کا، بہترین طریقہ جنت میں جانے کا وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی انسان بھی اللہ کے عذاب سے اس وقت تک نہیں بچے گا جب تک اللہ کو راضی نہ کر لے. اور اللہ یہی چاہتے ہیں میرے بندو، تم میرے حکم پر عمل کرو گے، میں تمہیں نماز کا کہتا ہوں تم پڑھو گے، میں راضی ہو جاؤں گا. تمہیں زکوٰۃ کا کہوں گا تم ادا کرو گے، میں راضی ہو جاؤں گا. تمہیں میں حج کے لیے مال دوں گا، حج کرو گے، بس میں خوش ہو جاؤں گا. کتنے لوگ ہیں کروڑ پتی، ارب پتی، اب تک حج نہیں کر سکے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جسے توفیق دیتا ہے. آج اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے کہ کتنی آج دنیا کے اندر وہ لوگ اور وہ برادریاں ہیں، وہ قومیں ہیں اس وقت موجود ہیں کہ جن کے پیسہ، روپیہ، سونا، چاندی، بینک بیلنس کہہ رہے اتنا زیادہ ان کو خود کو پتہ نہیں کہ کتنا مال ہے. لیکن پھر بھی اور حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے. نہ زکوٰۃ دینے کو تیار ہے. ان کی کئی پشتیں اگر بیٹھ کر کھائیں تو ان کا مال ختم نہ ہو.
لیکن پھر بھی ایک لالچ، دل کے اندر جو لالچ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور کمانے کے لیے، اور لینے کے لیے، اور پھر اس کمائی کے لیے ناجائز نہ حرام کو دیکھنا نہ حلال کو دیکھنا۔ انسان وہی بہتر ہے جو حلال کو دیکھتا ہے، حرام کی پہچان کرتا ہے، اور دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ہمارے بڑے ترتیب بتاتے تھے، اپنے بچوں سے بھی صدقہ دلواؤ، اپنے گھر میں سے کوئی 5 روپے 10 روپے بچے کو کہہ دو، لے بھی بیٹا آپ کا یہ مال ہے، پیسہ میں نے آپ کو دیا، آپ کسی غریب کو دے دو۔ اس کو ہاتھ میں 10 روپے پکڑا، یتیم کو دے دو، کسی بیوہ، کسی غریب کو دے دو، مانگنے والے کو دے دو۔ کیوں؟ اس کو عادت پڑے، اس کو پتا چلے کہ میں نے اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ اس کو معلوم ہو کہ میرا باپ مجھے پیسہ دیتا تھا، غریب کو دے دے، میں نے بھی غریب کو دینا ہے۔ عادت ڈالنی چاہیے اور سمجھانا چاہیے بچوں کو جتنا ہو سکے۔ اور جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کو تو ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے، اپنے محلے میں مالدار زیادہ وہ توجہ نہیں کرتے، درمیانے طبقے کے لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں، وہ لوگ اپنے محلے میں دیکھیں کون غریب ہیں کون یتیم۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جو لوگ ہیں ایسے کہ غریب تو ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، بیچاروں کا گزارا نہیں ہوتا، خرچ ان کے پاس ہے نہیں خرچ کرنے کو، لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں للفقراء الذين احصروا في سبيل الله يستطيعون ضربا في الارض لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مالدار تو گمان کرتے ہیں، یار یہ ٹھیک ہے، یہ سفید لباس پہننے والے ہیں، سفید پوش ہیں، یہ مالدار ہوں گے، ان کا گزارا ہو رہا ہوگا۔ حقیقت بیچارے غریب ہوتے ہیں، مالدار کو یہ سمجھتے ہیں اور وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتے زمین میں، اور غنی مالدار یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ مانگتے نہیں لہذا مالدار ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیوں لا يسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر مانگتے نہیں جیسے آج کل لوگ مانگتے ہیں، راستوں میں کھڑے ہوئے مانگ رہے ہوتے ہیں، یا ویسے کسی بسوں کے اندر یا دکان پہ آ کر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت سارے تو مستنڈے ہوتے ہیں، ان کو تو دینا بھی نہیں چاہیے، یہ اچھے بڑے ہاتھ کے کمانے والے، لیکن عادت پڑ چکی ہے، عادت بن گئی۔ اب ایسا انسان در حقیقت جو غریب یتیم مسکین ہے، جو مانگتے نہیں، ان کا بھی حق دبا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے کہ مالدار ایسے لوگوں کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، محلے میں دیکھنا چاہیے کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، اس کا ہم تعاون کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ یہ صدقہ و خیرات الصدقۃ رد البلا، صدقہ مصیبت کو ٹالنے والا ہے، بلاؤں کو دور کرنے والا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے ہماری بیماریاں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ہم صدقہ و خیرات کریں، ہماری مصیبتیں پریشانیاں ٹل سکتی ہیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہماری پریشانیوں کا حل دین میں ہے۔ تو مالداروں کی بہتری اور ان کے آگے کی بھی، دنیا کی بہتری، آگے کی بھی بہتری اس مال کے صدقہ اور زکوٰۃ کرنے میں، ادا کرنے میں رکھی ہے اللہ نے، کہ مال کے ذریعے سے اپنے مال کو جتنا خرچ نیکیاں بڑھتی جائیں گی، نیکیاں بڑھتی جائیں گی، اور اگر جمع کرتے جاؤ گے پھر قارون کی طرح، شداد کی طرح جنت بھی بنا لی، بڑے بڑے کچھ بنا لیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ ہمارا مال بھی جمع ہوتا رہے گا، نہ خرچ اپنی ذات پہ کیا، نہ غریبوں کو زکوٰۃ دی، تو پھر یوں ہی قبر میں چلے جائیں گے اور پھر وہاں پوچھا جائے گا حساب کتاب۔ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ صحابہ کا معمول یہ تھا، بہت سارے صحابہ کی احادیث میں روایات میں آتا ہے وہ اپنا سارا ہی مال خرچ کر دیتے، اور بہتر کے لیے حضرت عثمان غنی کا واقعہ کئی دفعہ سنایا ہے
کہ ان کے پاس قید سالی کے زمانے میں اونٹ آئے مال کے لدے ہوئے تاجر لوگ آگے کہ عثمان نے 1 روپے میں لیا ہوگا، ہم 2 روپے دے کے لے لیں گے اور مہنگے داموں بیچیں گے۔ تاجر آ گئے، اے عثمان اگر 2 کا لایا ہے 4 لے لو، 4 کا لایا ہے 5 لے لو، 6 لے لو۔ عثمان نے پوچھا اور جگہ مجھے اور مل رہے ہیں۔ آخر میں پوچھا کہ ہم سے بڑا تاجر کون ہے؟ تاجر تو سب یہاں بیٹھے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اس سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، وہ اللہ زیادہ دے رہا ہے اور میں نے اس کے ساتھ سارے مال کا سودا کر لیا، اب یہ سارا مال غریبوں میں خرچ کیا جائے گا۔ جب سارا مال، کیا حضرت عثمان غنی سارے مال خرچ کرنے کے بعد بھوکے رہے تھے؟ اللہ نے پھر مال دیا تھا اور خرچ کیا، اور ان کی سخاوت آج بھی چل رہی ہے۔ خدا کی قسم عثمان غنی شاید بہت شخص ہوئے دنیا میں جن کی سخاوت آج بھی چل رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا کنواں لگایا تھا، باغ لگایا تھا، وہ غریبوں میں تقسیم کیا اس کے مال کو، آج بھی وہ مال حضرت عثمان، وہ کنواں حضرت عثمان غنی کے نام سے موسوم، وہ باغ بھی، اور اس کی آمدن سے سعودیہ کے لوگوں نے، حکومت نے ہوٹلیں بنا رکھی ہیں، بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، ان ہوٹلوں کا بجلی کا بل آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام سے آتا ہے، آج بھی۔ اور پھر اس کا جو